اے قرآن تو ہی بتا آخر سچا کون ہے، اے حدیث تو ہی بتا کہ سچا کون ہے۔ ہمارا تو ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے وہ سب میں نے تم کو عطا کر دیا، ساری چیزوں کا علم میں نے تمہیں دے دیا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ رسول پاک نے خود ارشاد فرما دیا کہ رب قدیر نے مجھے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کا علم عطا کر دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اس کے مقابل ایک وہابی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، یہ مت کہو کہ یہ بریلوی ہے، یہ مت کہو کہ احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ ہم نے احمد رضا کو بھی اس لیے مانا ہے کہ احمد رضا نے ہمیں مصطفیٰ کے ماننے کا شوق دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن کہے حدیث کہے کہ نبی کو علم غیب دیا گیا اور ایک مولوی لکھے کہ رسول پاک کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ قرآن اور حدیث کو مانیں گے یا اس مولوی کی بات کو مانیں گے جس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ اب ایسے موقع پر اگر ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کو گھسیڑے رہتے ہیں۔ ارے ہم گھسیڑے نہیں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہر محفل میں اپنے علم کے ذریعہ خود ہی موجود ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود ہی اپنا جلوہ بکھیر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب اس مولوی کا یہ عقیدہ بتایا جائے گا کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، ایک مولوی لکھتا ہے تو ہمیں احمد رضا یاد آئیں گے اور ان کا شعر ہم سنائیں گے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ کے رسول سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ اب بتائیے حضور کی اس حدیث پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں یقین؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ کتاب درج ہے۔ اور ساری چیزیں جانے دیجئے، صرف ایک ایمان کو لے لیجئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان خدا دیتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایمان بھی ہی بانٹتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی زندگی بھر کہتا رہے میں خدا کو مانتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، سارے ولیوں کو مانتا ہوں، مگر یہ بھی پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے جن کا نام محمد ہے میں ان کو نہیں مانتا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نیک لوگ پیدا ہوئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے انبیاء آئے، سب کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مگر میں اس آخری نبی کو نہیں مانتا۔ بتائیے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اس کو مومن کہا جائے گا؟ کیا وہ صاحب ایمان ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ایمان خدا دیتا ہے مگر ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول پاک تو یہ فرمائیں انما انا قاسم، بانٹتا میں ہوں، خدا دیتا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب اگر کسی کو نعمت لینی ہے میرے دربار میں آئے، اگر کسی کو ایمان لینا ہے میرے دربار میں آئے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو میرے دربار میں آئے، اگر خدا کی پہچان حاصل کرنی ہے تو میرے دربار میں آئے، یہ میرے مصطفیٰ فرمائے۔ اور یہ جناب کہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کس کی مانیں گے؟ رسول پاک کی مانیں گے کہ اس ناپاک کی مانیں گے؟ رسول پاک کے ارشاد پر عمل کریں گے کہ اس کم وقت کے کہنے پر آپ عمل کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ہم کون سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں؟ مگر یاد رکھنا قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کے اوپر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ کل میدان محشر میں پتا چل جائے گا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے جو نوجوانوں کو گمراہ کرتے تھے، وہاں پتا چلے گا جب تمہیں جہنم کے دہتے ہوئے شعلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ہم تو امام احمد رضا کے چلے یہ کہیں گے تجھ سے اور جنت سے، یا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ سبحان اللہ۔